السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ ہوپ سو یو آر آل فین. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کنزیومر بیہیویئر ان اسلام، اور اس کی ہم نے کنزیومر بیہیویئر کی کنزمپشن بھی پڑھنی ہے، اور اسلامک سسٹم کے تحت ہم نے اس کے حوالے سے ہم نے سارا اس کی اسٹڈی کرنی ہے. فرسٹ آف آل میں اس کو پہلا پیراگراف کو ریڈ کرتی ہوں. Consumer behavior in Islam has emerged as promising area of interest to researchers in Islam economics in recent years. مطلب کہ کنزیومر بیہیویئر بینگ اے مسلم، اس کو نہ ایمرج کیا گیا کہ نہ اسلام کے تحت کہ کس طرح سے، اور انٹرسٹ کے طور پر کہ ریسرچر نے انٹرسٹ کی کہ اسلام ہمارا کیا کہتا ہے کنزیومر بیہیویئر کے بارے میں. فرسٹ آف آل ہم دیکھتے ہیں کہ کنزیومر بیہیویئر ہے کیا. کنزیومر مین سے کنزیوم کرنا، کسی چیز کو، کسی چیز کی کنزمپشن کرنا. سپوز کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے اور ہم نے اس کو کنزیوم کیا ہے کہ وہ اس کی پرائس کیا ہے، اور ہمیں اس کی مطلب کہ ہمیں اس کی یوٹیلٹی اپروچ تک جائیں گے کہ ہمیں اس کی کتنی یوٹیلٹی ہمیں اس کی چاہیے. تو یہ ہے ہمارا فرسٹ آف آل، یہ ہمارا کنزمپشن کا. سپوز کہ ہمیں فروٹ لینے ہیں، فروٹ کی جگہ پہ اب ہم سبزی نہیں لیں گے، فروٹ ہی لیں گے، تو اس پہ ہماری کنزمپشن دیکھی جائے گی. تو جو ہماری یوٹیلٹی اپروچ ہے اس کو بھی دیکھا جائے گا، ہمارا مینٹل لیول بھی. تو یہ ہمارا ہے کنزمپشن کا. اور کنزمپشن کے جیسے مین آبجیکٹیوز کیا ہیں؟ ٹو اٹین الفلاح، مطلب کہ آپ کو پہلے نو ہاؤ ہونا چاہیے کہ آپ کو چاہیے کیا اور آپ کی انکم کتنی ہے، آپ نے اس انکم پہ کتنا کنزیوم کرنا ہے. اور زیادہ سے کم انکم پہ، جیسے ہر کنزیومر کی یہی ڈیمانڈ ہوتی ہے کم سے کم پیسوں میں زیادہ سے زیادہ ہم یوٹیلٹی حاصل کر سکیں. دوسرا ہے کہ آپ کی کنزمپشن میچ ہے، جو میچ ود نیڈ، کہ آپ جو کنزیوم کر رہے ہیں آپ کی ضرورت کے مطابق وہ چیز ہے یا نہیں ہے. پھر آپ اسی پہ اسلامک ٹرمینالوجی کو دیکھیں گے کہ اپ ہولڈ اسلامک پرنسپل ان کنزمپشن. اب اس پہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی اپ ہولڈنگ ہے اسلامک کنزمپشن پہ، اسلامک سسٹم کے تحت کے کنزمپشن پہ. مینس کہ ہم کسی چیز کی زیادتی یا زیادہ اس کا خرچ تو نہیں کر رہے، یا کسی چیز کی مطلب کہ یہ نہ زیادہ بخل کرنا ہے، مطلب نہ زیادہ کنجوسی کرنی ہے، نہ زیادتی کرنی ہے. اور اس لحاظ سے کہ اگر کچھ ہوتے ہیں کہ شو آؤٹ کرنے کے لیے زیادہ پرائز بھی دینے کو تیار ہوتے ہیں، کہ یا ان کی سیٹسفیکشن ایسی ہوتی ہے کہ اگر اس چیز کی پرائز زیادہ ہے تو یہ چیز اوریجنل ہے. ادروائز اگر اس کی وہی چیز کو اگر ہم کم پیسوں میں خرید رہے ہوتے ہیں تو ہماری مینٹلی سیٹسفیکشن کیا ہوتی ہے کہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز اوریجنل نہیں ہے. تو اس پہ ہے کہ اسلام ہمیں کیا گائیڈ کر رہا ہے. وہ ہمیں یہ گائیڈ کر رہا ہے کہ ہم اپنی چیز جو ہمیں نیڈ ہے ہم اس کو اتنا ہی لیں، نہ کہ اپنی پسند کی وجہ سے ایک ہی چیز کو ہم سٹور کر لیں اور دوسروں کے لیے بھی وہ چیز نہ ملے اور اس دوسروں کے لیے وہ چیز نایاب ہو جائے. اور ہمارا چوتھا آبجیکٹیو ہے اچیو دا بلیسنگ آف اللہ. تو مطلب کہ ہمیں بلیسنگز دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کہ کس طرح سے ہم نے اس کو اچیو کرنا ہے. وہ کس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو بینگ اے مسلم، ہم ایک دوسرے کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. یہ ہے. اب اسلامک اکانومی میں اس کے بیہیویئر کے جو آبجیکٹیو ہیں وہ ہے جی، یہ اس کو ہے کہ اسلامک اکانومی مینس اسٹیبلش آف. یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو اسٹیبلش ہوئی تھی عرب میں 1400 سال پہلے. تو بینگ اے اسٹوڈنٹ میرا یہی ماننا ہے جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے ہی اسلامک اکنامک سٹارٹ ہے. اور جو مطلب ایک سوشیو اکنامکس جس طرح سے کہا جس کو کہتے ہیں کہ ہر سوشلزم جس کو کہا جاتا ہے کہ آل مینس ہیو ایکول رائٹس، ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ. تو ہمیں قرآن پاک فرسٹ آف آل کیا تعلیم دیتا ہے؟
وہ قرآن پاک ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ جو ہم اس سے ٹیچ کرتے ہیں کہ کسی کو کسی پر حق برتری حاصل نہیں ہے، ہر انسان کا ایکول رائٹ ہے، ایکول مرد اور عورت کے فرائض حقوق سب ایک جیسے برابر ہیں، نہ کوئی امیر کا فرق ہے نہ کوئی غریب کا فرق ہے۔ تو یہ ہے ہمارا بیہیویئر۔ اسلام ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ بیہیویئر، کنزیومر بیہیویئر۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ بزنس ایتھکس ان پروڈکشن اینڈ مارکیٹنگ، دا اسلامک مارکیٹنگ پرنسپلس کمبائنڈ۔ یہ آگے آپ کے پوائنٹس ہیں، تو آپ یوٹیلٹی کے بارے میں ایک چیز آپ کو جو آپ کی اپروچ ہے، جو چیز آپ لینا چاہ رہے ہیں، تو اس کے حساب سے آپ کو کیا لینا چاہیے، کتنا آپ کی کوانٹٹی ہے، آپ کے پاس کتنی انکم ہے، اور اس وقت آپ کو ضرورت کیا ہے، جو نیڈ ہے وہی جو آپ حاصل کر رہے ہیں وہ آپ کی یوٹیلٹی ہو گئی۔ ٹھیک ہے۔